بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اپنے نام کی نسبت سے اکٹھا ہونے کی شہادت دی. الحمدللہ 4 دفعہ تو نیٹ میں ہوتا ہے. میں گناہگار سا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھ غریب کو بھی یہ شہادت دے دی کہ آپ کی وجہ سے میری روٹین بھی ترتیب بھی اچھی ہو جاتی ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں نا، لیکن مجھے ایک ذمہ داری ہے میرے اوپر، میرے کندھوں پہ، تو اس کی وجہ سے مجھے تمام وقت تمام ترتیب کو کہ آپ لوگوں کی برکت کی وجہ سے میرے بھی حالات ترتیب اور وہ ترتیب اچھی ہو جاتی ہے. اسی طرح الحمدللہ خصوصاً عورتوں میں نے دیکھا ہے جن کی روٹین ترتیب بہت اچھی ہے. اللہ اور زیادہ برکت دے، یہ اللہ کا احسان ہے. ایک بات. دوسری، الحمدللہ ہمارا جو تعلق ہے دینی نسبت سے ہے، اللہ کے نام سے ہے. جیسے خون کے رشتے ہوتے ہیں تو خون کے رشتے، اسی طرح یہ دین کا رشتہ ہے، نسبت کا ہے. الحمدللہ یہ بہت بڑی شہادت ہے جس میں اللہ نے ہمیں جوڑا ہے. اللہ جوڑے رکھے نا. تو تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے نا. میں نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس جو چیز ہوتی ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ یہ اس کا فائدہ لوگوں کو بھی ہو جائے نا. ایک انسانی مزاج ہے. میں نے بعض دفتروں میں، کچہریوں میں، کچھ آفس میں دیکھا ہے کہ کوئی کسی علاقے کا آدمی وہاں لگ جائے نا تو پھر علاقے کے بہت لوگوں کو وہاں نوکریاں دلوا دیتا ہے نا. اس طرح کوئی ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو کر دیتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس ہے تو میں ان کو نفع لے لوں نا. تو وہ لوگ اسے یاد بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، اور یہ ایک نیکی کا بھی کام کرتا ہے. اس اعتبار سے دنیا کے بھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کو نفع دے دوں، اپنے بہن بھائیوں کو. تو بھی یہ جو اللہ نے ہمیں بھی نسبت، رشتہ، تعلق عطا فرمایا ہے نا، یہ دین کا ہے نا. اور اس کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں ہیں کچھ. پہلی ذمہ داری اللہ نے یہ جو توفیق دی ہے گھر بیٹھے ذکر نصیب ہوتا ہے، یہ بہت بڑی شہادت ہے. میں نے تو حالات صوفیہ کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے مجاہدے دیکھے ہیں، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے انہوں نے زندگیاں کس طرح گزاری ہیں. بڑی ٹف لائف گزاری، بڑی مشکل گزاری. زندگی جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، غاروں میں، مجاہدے، کئی سال مجاہدے، روزے 30 سال میں روزے صرف عید کے یا دوسرے روزے چھوڑ کے، اسی طرح گھر بار چھوڑ کے بڑے مجاہدے کر کے ان کے اندر وجود میں قوت اور استعداد پیدا ہو جایا کرتی تھی نا. تو پھر اس زمانے میں ذرا سفر مشکل ہوتا تھا، ذرائع ابلاغ کے اطلاعات نہیں تھے. جیسے آج ایک خبر جو ہے 5 سیکنڈ میں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے، تو ایسا نہیں تھا. تو لوگ تلاش کرتے تھے ایسے لوگوں کے کہ جو ان کی تربیت کر سکے، جو انہیں کچھ اللہ اللہ کرا سکے. تو پتہ چلتا وہ تو اس ملک میں سفر کر کے پہنچتے، کہیں وجہ پتہ چلتا وہ تو غلط بات تھی، بیچارے واپس آ جاتے. تو بہت اپنی اصلاح کی لوگ بڑی فکر کرتے تھے اور پھر کوشش کرتے تھے. اور عموماً حضرات صوفیہ غریب لوگ بھی ہوتے تھے، ان کے پاس دنیا کم ہوتی تھی کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کے اپنی ساری قوت دین کے اللہ کے تعلق پہ لگائی ہوتی تھی. تو وہ بیچارے کچھ مال کمزوری کی وجہ سے بھی کچھ رہ جاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی سہولتیں دی ہیں. اجتماعی ذکر ہو جاتا ہے، مراقبات ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام احسان ہے. الحمدللہ شرعی تقاضے بھی پورے کیے جا رہے ہیں، مردوں عورتوں کی بھی اختلاط نہیں ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. تو بھی اب ایک تو پہلے درجے میں یہ آ گیا. پھر دوسری بات کہ اگر کوئی سیکھ لیتا ہے تو سیکھنے کے بعد یہ نہیں کہ اب اس نے سیکھ لیا، ایسا نہیں ہے. یہ ایک پریکٹیکل لائف ہے. کوئی علم نہیں ہے کہ جی آ گیا مجھے یا مطالعہ ہو گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ اللہ ایک کیفیت ہے جو اس کے وجود میں تب ہی قائم رہے گی جب اسے خوراک رہے گی. اگر اس کو وہ اس کے اعمال، مجاہدے، اس کے ورات میں فرق آئے گا تو وہ کیفیات میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے دیکھیں جی کسی نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا، اسے کچھ نہ کچھ آ ہی گیا. تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ علم کی طرح تو ہے لیکن یہ عمل کے ساتھ ہی قائم رہتا ہے. جو آپ کے اعمال کمزور ہوں گے نا
تو یہ چیز بھی کم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے بجلی ہوتی ہے، تو بجلی کم ہوتی ہے تو چیزیں کام چھوڑ دیتی ہیں، تب بند ہو جائے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مسلسل ایک مجاہدے کا نام ہے۔ الحمدللہ سہولت ہے اجتماعی ذکر کی، اگر کسی کا چھوٹ جائے تو اپنا اس کا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر کسی گھر میں کھانے کا رواج ایسا ہے کہ سارے دسترخوان پہ کھاتے ہیں، تو ایک بندہ نہیں آ سکا، کھا چکے، تو وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ آپ نے کھا لیا میں نہیں کھاتا، تو وہ تو بیٹھ کے کھائے گا۔ تو اگر کسی کا ذکر چھوٹ جائے تو اس کو اپنی ذمہ داری یا اس ذکر کو خود کرے، اور اس ذکر کے ساتھ کیفیات بنتی ہیں، تو اس کیفیات کی بدولت آدمی مجاہدہ اور ترتیب آدمی کی اچھی سے اچھی بنتی چلی جاتی ہے نا۔ تو ورا تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی، حلال حرام کی تمیز والی زندگی، اخلاقیات والی زندگی، محبت والی زندگی، شکر گزاری اور صبر والی زندگی، تو یہ اس کے لیے معاونت ہے۔ اگر کوئی ذکر کرتا بھی اور یہ چیزیں نہیں اپناتا تو وہ بس ذکر کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ ڈوب نہیں جاتا، لیکن وہ چیز جو مقصود ہوتی ہے وہ بھی نہیں ملتی اسے، کیونکہ مقصود یہ تو نہیں ہے نا۔ ایک پرندہ ہے، اس کے پر کٹ گئے ہیں، دیکھیں لوگوں نے پرندے رکھے ہوتے ہیں، طوطے رکھے ہوتے ہیں، اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے پر کاٹ دیتے ہیں، اب وہ اڑنا بھی چاہے تو اڑ نہیں سکتا، اس کے پر کٹے گئے نا۔ تو انسان کی یہ پڑ ہے، یہ چیزیں جو ہے نا، جب یہ نہیں ہوتی تو پڑ کٹ گئے، اب یہ اڑ نہیں سکتا نا، بس ٹھیک ہے گزارا ہو جاتا ہے، کھا پی لیتا ہے، زندگی گزار رہا ہے، بلکہ وہ جو طوطا ہے اس کو اڑے گا تو شاید اتنا اچھا خوراک نہیں ملے گی جو اسے گھر میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے پکڑ لی ہوتے ہیں، انہیں باندھ دیتے ہیں، وہ بہت بڑے باز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان بھی نا ان دنیا کے چکروں میں اس کے پڑ کٹ جائیں یا اس کے پاؤں کو باندھ دیا جائے، زنجیر لگا دی جائے، تو وہ بظاہر تو زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں اور بڑے خطرناک اور بہت مہنگے کتے ہوتے ہیں، اور انہوں نے پابند کیا ہوتا ہے، وہ جا ہی نہیں سکتے۔ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے شیر اور چیتے بھی پالے ہوئے ہیں، اور وہ خاص ایک ماحول میں رکھے ہوتے ہیں، باہر نہیں ہو جا سکتے۔ تو ایسے ہی ہماری صلاحیتیں جو ہے نا بعض بات دنیا کے تقاضے کی وجہ سے وہ مفروض ہو جاتی ہیں، معطل ہو جاتی ہیں۔ تو بھی مقصود یہاں یہ ذکر اذکار کا مقصود نہیں ہے کہ اب آپ کو آ گیا، یہ مقصود یہ ہے کہ اس سے جو چیز حاصل ہونی ہے وہ حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی 2 کروڑ کی گاڑی ہے، سٹارٹ ہو گئی ہے، اور آپ بڑے خوش ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں، لیکن 4 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں تو گاڑی تو وہیں کھڑی ہے، تو اس گاڑی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے اے سی سے آپ لطف اندوز رہے ہیں، یا سردیوں میں اس کے ہیٹر سے، لیکن وہ چلی ہی نہیں، اس کے اگر چلی نہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ اتر کے باہر آ جائیں گے۔ اور ایک پرانی پھٹکڑی سی گاڑی ہو لیکن لے کے چلی گئی تو اچھی ہے نا۔ تو یہ ان چیزوں کا مقصود اللہ کا قرب پانا ہے، رسول اللہ کا قرب پانا ہے نا۔ یہ زندگی میں نا نمایاں فرق ہو، پتہ چل جائے کہ زندگی میں فرق آ گیا، اعمال میں فرق آ گیا ہے، اللہ کا تعلق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اخلاق، محبت، دل کینے سے، بغض سے، لوگوں کے اس سے نکل گیا ہے باہر۔ ہر کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، کسی سے انی اجری عند اللہ، ہر نبی آواز لگاتا ہے میرا یہ جو ہے نا کام، اس میں تم سے اجر نہیں، اللہ سے اجر دینا۔ تو یہ ساری چیزیں مقصود ہیں، یہ پیدا ہونی چاہیے، نہیں پیدا ہو رہی تو کسی کا ہمارا نقص ہے۔ گاڑی میں کسی جگہ کوئی ایک چھوٹے سے پرزے میں فرق آئے تو باقی گاڑی بھی ساری کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب بعض بار گاڑی بہت دھواں دیتی ہے نا، تو پچھلی گاڑیوں کو بڑا تکلیف دیتی ہے، تو اس کو تو اندر نہیں پتا چل رہا اس کا دھواں ہے، لیکن باہر والی گاڑیوں کو مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے کچھ اعمال، ہماری زبان خصوصاً دھواں دیتی ہے، ہمیں تو نہیں پتا چلتا، لیکن لوگوں کی زندگیاں ہم اجاڑ دیتے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے دھواں نکلتا ہے، ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، ہمارے دماغوں سے دھواں نکلتا ہے۔ تو یہ چیزیں مقصود ذکر الہی سے ہیں کہ آدمی کی اصلاح ہو، جیسے ٹیوننگ ہوتی ہے نا تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، سروس کلاس فرسٹ کلاس ہوتی ہے۔ تو یہ اگر نہیں ہے نا تو ہم ذکر کر رہے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کس جگہ ہمارا نقص ہے نا۔ الحمدللہ میں جب بھی غسل کرتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں اللہ ساری وجود تو میں نے دھو لیا، میرا اندر تو دھو دے، میرے باطن کو دھو دے، میری آنکھیں، میرے دل، میرا دماغ، میری ساری اندر کی نا وہ صفائی بھی تو پیدا میرے اندر کرتے۔ تو میں نے تو احرام کی حالت میں بھی لوگوں کو عجیب عجیب کام کرتے دیکھا۔ احرام کی بات کروں جہاں میاں بیوی کا رشتہ بھی ایک حد تک رک دیا جاتا ہے، صرف وہاں بھی میں نے لوگوں کو گالی گلوچ، ایسی ایسی بےہودیاں دیکھی ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یہ کون سا حج کرنے آ گیا؟ حج و عرفات، مزدلفہ اور ان جگہوں پہ دیکھا ہے، یہ بھی نہیں۔ میں ان جگہوں مدینے میں عجیب عجیب بڑکا چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ تو میری گزارش ہے
کہ یہ اللہ نے نعمت دیا تو اس نعمت کو پوری طرح اس ترتیب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ہمارے اندر وہ کیفیت اور ترتیب بھی اس درجے میں اگر نہیں آئی تو پھر یہ پریشانی کی ایک بات ہے یہ کہ یہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اگلی بات وہ یہ ہے کہ آپ اس کام کو اپنی ذات تک نہیں رکھنا، اپنے گھر، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے واقفکاروں کو. میں نے تو الحمدللہ ہم نے تو زندگیاں گزاری اس طرح، ساتھیوں کو بھی دیکھا کہ بھی سفر میں اب اتنی کنوینس ہوتی ہے. ایک زمانے میں ہم ویگنوں پہ، بسوں پہ، چھتوں پہ کھڑے ہو کے سفر کیے، وہ سفر کیے ہیں، بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، ٹریکوں پہ اوپر بیٹھ کے کیے ہیں، ٹرالیوں پہ بیٹھ کے کیے ہیں، بہت سفر کیے ہیں. تو بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے سفر کیا اور ساتھ والے کو دعوت نہیں دی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کیا جہاز ہے، کیا کچھ ہے. ہم کہتے ہیں یار ایک موقع اللہ نے دیا، اسے اللہ سے جوڑنا ہے بندے کو. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ باقاعدہ اگر ہمارے ساتھ نہیں آئے، دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آپ سے جو ترتیب ہوئی تھی اس کے بعد میری زندگی بدل گئی. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ لوگوں، میں کہتا ہوں اسے اللہ سے جوڑ، اسے رسول اللہ کے حوالے کر دو. دیکھیں کسی کا بیٹا اللہ نہ کرے کھو جائے نا تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور کوئی پکڑ کے اس بچے کو ماں اور باپ کے پہنچائے تو ان کی کتنی دعائیں اس شخص کے لیے، کتنا انعام ہے. یہ سارے رسول اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، یہ بچھڑ گئے ہیں اپنے آقا سے. ہمیں جا کے رسول اللہ کے قدموں میں بٹھائیں گے نا تو یہ تو قدموں میں بیٹھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود ہی اپنے قدموں میں جگہ دیتے ہیں. تو بھی یہ جو ہے نا اس ترتیب کو، اس ترتیب عادت بنا لیں. جہاں جائیں، جس مجلس میں جائیں، جس جگہ بھی جائیں دنیا کا، میں تو کاروبار کے سلسلے میں مجھے کراچی جانا ہوتا تھا، لاہور جانا ہوتا تھا، بڑی جگہوں پہ جانا ہوتا تھا، تو میں صلاۃ حاجت پڑھ کے جب نکلتا تو نیت یہ کرتا تھا اللہ یہ تو جا تو رہا ہوں لیکن میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مجھ سے کام لے لے. آپ یقین مانیں کتنی ایسی جگہوں پہ عجیب واقعہ میں جا کے بیٹھا تو بندہ ایک جدو آگے بولا نا آپ کیا کرتے ہیں کاروبار؟ نہیں دینی اعتبار میں آپ نے کیا ہے؟ الحمدللہ. اسی نے پوچھا اور ہم نے اسے بتایا اور بندہ ذکر پہ لگ گیا. تو یہ جب آپ کے دل میں ارادہ ہوگا تو اللہ لوگوں کو آپ کی طرف کھینچ کے لائیں گے، جیسے مقناطیس کھینچ لیتا ہے لوگوں کو. اگر آپ کے اپنے ذاتی اعمال ہی نہیں ہیں، دیکھیں ایک فائر ہوتا ہے اس میں جو بندوق میں کیا جاتا ہے، لیکن وہ اندر گولی کے اندر بارود نہ ہو تو فائر کی آواز تو آتی ہے، وہ لگتی نہیں ہے. آج کیوں حالات خراب ہیں؟ یا ما تقولون ما لا تفعلون. ایمان والے وہ بات کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں نا. سب سے پہلے اپنی زندگی بدلنی ہے، اپنے اعمال بدلنے ہیں، اپنے اخلاق بدلنے ہیں، اپنی طرز و عمل کو بدلنا ہے. تو پھر جو کچھ کرنا ہے لوگوں کی جیبوں پہ نگاہ رکھ کے یا لوگوں سے تمنا رکھ کے نہیں، اللہ کے لیے کہ یہ جہنم جا رہا ہے، یہ جہنم جا رہا ہے، یہ جنت میں جائے. آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جگہ آگ کا ہلاؤ ہے، وہاں یہ جو آگ ہیں جلد جلد پروانے سے آتے ہیں وہ چل جاتے ہیں، لیکن آگ کے شوقین ہیں، آگ کے عاشق ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ دونوں ہاتھوں سے انہیں بچاتا ہے. لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں انہیں پکڑ کے پیچھے سے پکڑ کے انہیں بچاتا ہوں. یہ میرے نبی کی سنت ہے. تو یہی میری گزارش ہے کہ ایک تو اپنے اعمال پہ نظر ثانی کیا کریں. جن کے تہجد چھوٹتے ہیں پریشان ہوں، صدقہ دیں، اس کے چاہے دن میں کچھ نفل پڑھیں، نفس کو بھی سزا دیں، اور کچھ جو پسندیدہ چیزیں کچھ وقت کے لیے چھوڑیں تاکہ تکلیف ہو، نفس کو تکلیف ہو. اسی طرح ہی نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام. دیکھیں کہ آپ کی زبان پھسل جاتی ہے تو اپنی زبان کو پکڑ کے نا، ہاتھ میں ایسے پکڑ کے نا فریاد کیا گیا مجھے جہنم میں نہ لے کے جانا. جو زبان دراز لوگ اور ہوں گے نا جھگڑالو، انہیں زبان سے پکڑ کے لٹکایا جائے گا. اپنی زبان حسین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر صحابی خلفائے راشدین مشورہ دیتے ہیں تو وہی یہی علاج آ جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابا جان ایسے زبان پکڑی اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے زبان تو میرے لیے فتنہ نہ کرنا. تو بھی اتنی زبان بعض لوگوں کو کنٹرول نہیں ہے زبان پہ، بعد میں معذرت کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ اگلے کا تو خون کر دیا تو معذرت کیا کرے گی. زبانوں کو احتیاط کرے کہ ایک دم جھگڑ پڑنا، ایک دم عزت نفس کا مسئلہ بلا لینا، اس نے ایک بات کی ہے 10 باتیں کرنا، یہ گردن میں سریا ہوتا ہے.
یہ تکبر کی نشانیاں ہیں، ان سے اجتناب کریں، کوئی برداشت اپنے اندر پیدا کریں. جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا تو یہ سمجھے کہ میرے اندر کوئی خامی تھی، اللہ مجھے سزا کے طور پہ اس کو مجھ پہ نافذ کر دیا. جب ہلاکو خان نے تباہی کر دی تھی نا بالکل، تو ایک دفعہ ایک بچہ ملنے آیا ہلاکو خان سے، تو اس نے کہا ہلاکو خان سے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کا صاحب بن کے آئے نا. تو اس نے کہا کیسے مجھ سے جان چھوٹے گی؟ اس نے کہا ہم اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ تمہیں نکال دے گا. میری گزارش ہے ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں کریں گے نا تو ہم وقت تو گزار رہے ہیں، گزر جائے گا لیکن کوئی مزہ نہیں ہے. اپنے اکابر کی کبھی کبھی حالات پڑا کریں. علماء دیوبند کی ایک کتاب تھی جس میں ان کی عاجزین کا ساری کے نام اس کا میں بھول گیا ہوں، بہت اچھی تگڑی کتاب ہے. تو میں نے وہ ساری پڑھی نا، تو جتنی عاجزین کا ساری اور تواضع ایک سے ایک شخص کی میں نے دیکھی، میں حیران ہو گیا. اتنی خوبیوں والے، اتنے علم والے، اتنے عمل والے، اتنی شان والے لوگ، ان کی جوتی کو ہاتھ لگ جائے تو سمجھتے تھے ہم بھی پتہ نہیں کیا بن گیا، اور ان کی اپنی اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا. تو یہ دیکھیں، یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ خامیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. میں نے ہر طبقے میں دیکھا ہے، ترجمات میں بھی دیکھا ہے، علماء میں بھی دیکھا ہے، مدرسین میں بھی دیکھا ہے، اور میں نے ذکر کرنے والوں میں بھی دیکھا ہے نا کہ ذرا سے کچھ پرانے ہو جاتے ہیں، سینئر ہوتے ہیں تو بزرگی کے پڑ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جب پہلی ہوتی ہے نا چونٹی، اس کو پڑ لگ جاتی ہے نا، تب یہ پڑ لگ جاتے ہیں تو یہ بیچاری مر جاتی ہے، اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. یہ پڑ لگ جانا اچھی بات نہیں. ہم انسان ہیں، زمین پہ پیدا کیے ہیں، زمین پہ رہیں گے اور زمین میں دفن ہوں گے. ہم اڑ کے آسمان پہ نہیں جا سکتے، جائیں گے تو گر جائیں گے. اپنی اوقات، اپنی حیثیت کو آدمی ہمیشہ رکھے، مد نظر رکھے کہ میری کیا اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں پتہ نہیں کتنا گندا خلیج ہوتا. ایک وزیر تھا تو وہ ایک جگہ ہفتے میں جایا کرتا، تو بادشاہ کو کسی نے شکایت لگائی، بادشاہ یہ آپ کا وزیر فلانی جگہ جاتا ہے اور وہاں اس نے کوئی خزانہ چھپایا اور یہ وہاں جا کے دیکھتا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا چلو اب یہ جائے تو بتاؤ. وہ وہاں گیا ہوا تھا، اطلاع دی، بادشاہ چلا گیا، ساتھ لوگ تھے. ہاں بھی یہاں کیا آتے ہو، کیوں آتے ہو، کیا ہے تمہارا کام؟ وہ تو پریشان ہو گیا بادشاہ کو دیکھ کے. اس نے کہا بادشاہ اگر آپ ایسے آئے ہیں، نہ آئے ہوتے تو میں نہ بتاتا. آئے میرے ساتھ اندر لے گیا. ایک صندوق تھا گندا سا پرانا سا، وہ کھولا، اس کے اندر گندے سے ایک جوڑا تھا کہ 2 جوڑے تھے، پھٹے ہوئے شوز تھے. تو بادشاہ نے کہا کیا کیوں آتے ہو؟ اس نے کہا ہفتے بعد ان کو دیکھنے آتا ہوں. اس نے کہا پاگل ہو گئے، وزیر ہو، یہ کیا دیکھنے آتے ہیں، دیکھنے کی چیز ہے. اس نے کہا بادشاہ میں یہ تھا اللہ نے اتنا دے دیا، میں اس لیے دیکھنے آتا کہ اگر اللہ مہربانی نہ کرتا تو میں آج یہی ہوتا. میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو میں اپنی اوقات میں آ جاتا ہوں، میں اپنی حیثیت میں آتا ہوں، پھر اپنے آپ کو وزیر نہیں فقیر سمجھتا ہوں. ہمیں اللہ نے کہاں سے اٹھایا، گندی جگہوں سے اٹھایا، کتنے لوگوں کو غربت سے اٹھایا، کتنے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دھکے کھاتے تھے. اللہ نے دنیا دی، عزت دی. اللہ نے، میں کتنی دیکھی ہیں بیویاں گھروں میں کام کرنے والے، ان کے بیٹے آج ارب پتی ہیں اور نخڑے بھی ان کے کھڑب پتی بن گئے. کتنے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے انہیں دنیا بھی دی. میں نے کتنے دیکھے جنہیں کلمہ نہیں آتا تھا، آج وہ قرآن واز کرتے ہیں، قرآن جیت کی تفسیر تک جانتے ہیں. تو میری گزارش ہے یہ بڑی تربیت والی کام ہے. ہمارا یہ سفر کسی وقت نہیں ختم ہوگا سوائے موت کے. موت جب آئے گی تو پھر انجام پہ آئیں گے. اللہ کرے گا ایمان کے ساتھ موت آ گئی تو سمجھے جیت گئے، کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے یہ ایک مشکل ہے. شیطان ہمارے ساتھ ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے، مجبوریاں ہمارے ساتھ ہے، پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں، اچانک حادثات ہو جاتے ہیں، اچانک واقعات. کتنے ایسے لوگ ہیں آج فرصت ہے کچھ نہیں کرتے، بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں چاہتے. آج پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، کل یہ حال ہوتا ہے کہ روٹی کے بھی پیسے نہیں ہوتے. آج 50 جوڑے بعض عورتوں کے 100 جوڑے بھی ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کتنے ہیں. تو کل ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے کفن کے لیے چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے نا میں
گزارش کرتا ہوں یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، ہمیں فکر کرنے کی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کا جو ہے نا کیسے شکر ادا کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں، اعمال سے کر رہے ہیں۔ تو یہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، فخر پیدا ہو جائے۔ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ 21واں اوبر مارد بسم اللہ کوئی قرآن سے بچ ہی نہیں سکتا، اللہ نہ بچائے۔ یار میرے آپ کے پیٹ میں کتنا پخانہ پڑا ہوا ہے، اور ہم یہ نکلتا ہے اور اسے اپنے گندگی ہاتھوں سے، اس گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں۔ میں نے اتنے نخرے والے لوگوں کو بیمار دیکھا، ان کے پیشاب پخانہ نکلا، بستر گندا بو آتی ہے، ان کے بیٹے بھی، ان کی بیوی بھی ان کے پاس نہیں جاتی۔ اللہ ہم سب کی عافیت کرے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو یہ میری گزارش ہے، تھوڑا سا فکر معاملہ ہے۔